ہم اپنی میڈیکل ایجوکیشن کے دوران دل کی ای سی جی کے بارے میں کتاب پڑھا کرتے تھے جس کا مصنف ایک امریکن کرسچین ڈاکٹر تھا۔ مصنف ہارٹ کے فنکشنز کو، اس کے الیکٹرو کارڈیوگرام کو، ای سی جی کو، کرنٹ کے بننے کو، فلو کرنے کو، بلڈ کے آگے چلنے کو، ہارٹ کے کانٹریکٹ کرنے کو، ریلیکس کرنے کو، جب یہ سارے فنکشنز وہ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ جس کی فنکشنالٹی کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے یہ ہارٹ بنا ہوا ہے، کتنی خوبصورتی سے یہ کام کرتا ہے، اور اس میں کتنے انٹیلیجنٹ فنکشنز موجود ہیں۔ تو وہ اس مقام پر پہنچ کر وہ اس پیج کے نیچے ایک فٹ نوٹ میں لکھتا ہے کہ ہاؤ بیوٹیفلی گاڈ ہیز کریٹڈ آور ہارٹس، کہ کتنی خوبصورتی سے خدا نے ہمارے دلوں کو تخلیق کیا ہے۔ یقیناً اس نے اس دل کی اس خوبصورتی میں دل کے خالق کی ایک نشانی کو دیکھا، تو اسی لیے اس نے یہ لکھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے بھی ہیں کہ اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہماری نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو ابھی ہم کچھ ایسی ہی نشانیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انسانی دل کا ایک ورٹیکل سیکشن ہے، اس کی ڈائیگرام ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دل کے 4 خانے ہیں، 2 ایٹریم ہیں، 2 وینٹریکلز ہیں۔ ایٹریمز بلڈ کو ریسیو کرتے ہیں اور وینٹریکلز بلڈ کو آگے باڈی کی طرف پمپ کرتے ہیں۔ اور دل کے بہت سارے فنکشنز میں جو مین اس کا فیزیولوجیکل جو فنکشن ہے وہ تو بلڈ کو پمپ کرنا ہی ہے، کہ دل ایک پمپ ہے۔ اب اس کو مختصر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح یہ کام کرتا ہے کہ ہمارا خون سارے جسم کو آکسیجن اور دیگر نیوٹرینٹس سپلائی کرنے کے بعد دل کی طرف واپس آتا ہے، اور وہ سپیریئر وینا کیوا اور انفیریئر وینا کیوا کے ذریعے رائٹ ایٹریم میں آتا ہے۔ رائٹ ایٹریم کانٹریکٹ کرتا ہے اور بلڈ کو پش کرتا ہے رائٹ وینٹریکل میں، پھر رائٹ وینٹریکل کانٹریکٹ کرتا ہے اور بلڈ کو پش کرتا ہے پلمونری آرٹریز میں، اور پلمونری آرٹریز کے ذریعے بلڈ لنگز میں جاتا ہے، پھیپھڑوں میں، وہاں سے یہ جو بلڈ جس میں سے آکسیجن نکل چکی تھی، جسے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کہتے ہیں، تو وہ پھیپھڑوں میں جا کر دوبارہ وہاں سے فریش آکسیجن لیتا ہے اور وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ بن جاتا ہے، اور وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ پھیپھڑوں سے ہو کر پلمونری وینز کے ذریعے لیفٹ ایٹریم میں آتا ہے، پھر لیفٹ ایٹریم اس بلڈ کو، آکسیجنیٹڈ بلڈ کو لیفٹ وینٹریکل میں پش کرتا ہے، اور لیفٹ وینٹریکل پھر ایک بڑے زوردار پاورفل پش کے ذریعے اس بلڈ کو ایورٹا میں پش کرتا ہے، جہاں سے بلڈ ہمارے سارے جسم میں جاتا ہے، اور سر سے پاؤں تک یہ بلڈ اسی لیفٹ وینٹریکل کی کانٹریکشنز کی وجہ سے وہاں پر فلو کرتا رہتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہارٹ کانٹریکٹ کرتا کیسے ہے۔ ہارٹ ایک مسل ہے، مسل کو کانٹریکٹ کرنے کے لیے ایک الیکٹرک کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ اس ہارٹ کی کوئی نرو برین کے ساتھ جڑی ہوتی، برین میں ہمارے الیکٹریکل سگنلز فلو کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے اسے الیکٹریکل سپلائی ملتی اور پھر یہ کانٹریکٹ کرنا شروع کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو، دل تو دل ہی ہے نا، تو اس کو ایسے بنایا کہ اس کو کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اس میں الیکٹریسٹی پیدا کرنے کا، کرنٹ پیدا کرنے کا ایک اپنا نظام بنا دیا، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہارٹ کے اندر ایک بجلی گھر بھی بنایا ہوا، ایک جنریٹر جہاں پہ الیکٹرک کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے، اور وہ ہے یہ نوڈ جسے سائنو ایٹریل نوڈ کہتے ہیں یا ایس اے نوڈ۔ اب اس کے اندر کرنٹ بنتا ہے، اور پھر کرنٹ یہ تاروں نما کہہ لیں، نروز جو ہیں، ان کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے ہارٹ میں۔ تو پہلے یہ کرنٹ آتا ہے ایٹریم میں، اب ایٹریم میں جب کرنٹ آتا ہے تو ایٹریم کانٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ بلڈ کو پش کرتے ہیں وینٹریکل میں۔ اب ایک انٹرسٹنگ یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ اسی کرنٹ نے آگے جانا ہے اور وینٹریکلز کو بھی اسی کرنٹ نے کانٹریکٹ کرنا ہے، لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ الیکٹرک کرنٹ کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے۔ کرنٹ جو یہاں سے نکلا وہ تو فوراً یہاں پہنچ کے اور ایٹریم اور وینٹریکلز کو اکٹھا کانٹریکٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ دونوں ایٹریمز اور وینٹریکلز دونوں ایک ساتھ کانٹریکٹ ہو جائیں تو پھر ہارٹ فنکشن نہیں کر سکے گا۔ فنکشن تبھی ہو سکتا ہے کہ ایٹریمز پہلے کانٹریکٹ کریں، وہ وینٹریکل کو بھریں پہلے، اور پھر بعد میں وینٹریکل جب بھر جائیں تو وہ پش کر کے آگے بلڈ کو بھیجیں۔ اگر دونوں اکٹھے کانٹریکٹ ہو جائیں تو ہارٹ فنکشن نہیں کر سکے گا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے
کہ جس طرح ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بجلی گھر بنایا ہے، تو آگے پھر ایٹریمز اور وینٹریکلز کے بیچ میں ایک گرڈ سٹیشن بھی بنا دیا ہے۔ گرڈ سٹیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بجلی گھر سے بجلی لیتا ہے، اس کو سٹور کرتا ہے اور آگے ضرورت کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک اور نوڈ ہے جسے ایٹریو وینٹریکولر نوڈ کہتے ہیں یا اے وی نوڈ۔ ایسے نوڈ بجلی جنریٹ کر کے ایٹریم میں پہنچاتا ہے اور پھر وہی بجلی جب ایسے نوڈ پہ پہنچتی ہے تو یہاں پر اس گرڈ سٹیشن کا فنکشن یہ ہے کہ یہ اس بجلی کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیتا ہے۔ اب اس ساری ایکسرسائز میں ہم دیکھ تو رہے ہیں نا اس خالق کی نشانیوں کو۔ اب یہاں پہ سوچنے کا مقام یہ ہے، کس نے اس کرنٹ کو یہ بتایا یا سمجھایا کہ اس نے یہاں پہ رکنا ہے؟ اب کرنٹ کوئی کانشیس چیز تو ہے نہیں، کرنٹ تو ایک غیر مادی چیز ہے۔ کرنٹ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ کرنٹ جب یہاں پہ پہنچے اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھے کہ اوہ میں تو یہاں پہنچ گیا، بلڈ تو ابھی آیا نہیں، تو چلو تھوڑی دیر رکا جائے۔ کرنٹ تو خود سے ایسا نہیں کر سکتا، کرنٹ کو تو جہاں پہ کنیکشن ملے گا وہ آگے فلو کرے گا۔ تو یہ کسی نے سوچا، کسی نے ڈیزائن کیا۔ سوچنے کا لفظ تو خیر اس خالق کے لیے مناسب نہیں، وہ تو ہماری اپنی لینگویج کا لفظ ہے سوچنا، لیکن کسی نے اس کو ڈیزائن کیا کہ یہ ہارٹ کیسے فنکشن کرے گا، اور اس کے لیے خالق نے جب یہ ہارٹ بنایا تو یہاں پر یہ گرڈ سٹیشن رکھا، یہ نوڈ رکھا جہاں پہ آ کے کرنٹ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، اور جب وینٹریکل فل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کرنٹ اس تھوڑے سے وقفے کے بعد آگے چلتا ہے، اور جیسے ہی آگے چلتا ہے تو فوراً اس سارے وینٹریکلز میں پہنچ کے وینٹریکل کو کانٹریکٹ کر دیتا ہے۔ اسی اے وی نوڈ میں پیدا ہونے والے کرنٹ فلو کے وقفے کی وجہ سے ہمارا ہارٹ ایفیکٹیولی ایک پمپ کے طور پہ کام کرتا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ایٹریم کانٹریکٹ کرتا ہے اور پھر وقفہ اور پھر وینٹریکل، کانٹریکشن وقفہ وینٹریکل، اور یہ وقفہ ہم ادھر ای سی جی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ای سی جی میں یہ پی ویو کے آخر سے لے کر اور کیو ویو کے سٹارٹ تک یہ وہ وقفہ ہے جو اے وی نوڈ میں کرنٹ کے رکنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی ڈیوریشن تقریباً 90 سے 120 ملی سیکنڈز ہوتی ہے، اور اگر یہ وقفہ نہ ہو تو ہمارا بلڈ آگے پمپ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اسی اللہ تعالیٰ کی نشانی پر پہنچ کر، اسی جگہ پر، اسی مقام پر پہنچ کر وہ کتاب کا مصنف لکھتا ہے کہ خدا نے کتنی خوبصورتی سے ہمارے دلوں کو تخلیق کیا ہے۔ اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور کچھ اور نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ ہارٹ ہمارے جسم کا ایک واحد آرگن ہے جس میں مسلسل ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب میڈیکل کی بکس میں اور لٹریچر میں اس آواز کو ایک نام دیا جاتا ہے، لب ڈب۔ یہ دو آوازیں ہوتی ہیں، ایک لب اور ایک ڈب، اور ہم اپنے میڈیکل نوٹس میں اسے S1 اور S2 کے طور پہ لکھتے ہیں کہ ساؤنڈ 1 اور ساؤنڈ 2۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ایک میڈیکل لیکچر کی طرح تھوڑی سی بورنگ سی لگے، لیکن جب ہم اللہ کی نشانیوں کو سمجھ کر اور کچھ غور کر کے محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں ایک اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ اب یہ S1 اور S2 ساؤنڈز، لب ڈب، یہ کریٹ کیسے ہوتی ہیں، ساؤنڈز بنتی کیسے ہیں؟ وینٹریکلز میں بلڈ کے آنے کے اور جانے کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ پیچھے ہے ایٹریم کی طرف اور ایک آگے ویسلز کی طرف ہے جہاں سے آگے بلڈ نے جانا ہے۔ تو اب اگر وینٹریکل جسٹ کانٹریکٹ کر جائیں تو بلڈ کو تو نہیں پتا کہ اس نے کس طرف جانا ہے، اسے تو جہاں راستہ ملے گا وہیں چلا جائے گا۔ بلڈ پیچھے بھی جا سکتا ہے اور آگے بھی جا سکتا ہے۔ اب ادھر پھر اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اس ہارٹ کا، اس نے ہارٹ کے اندر دروازے بنائے ہیں جنہیں ہم ویلوز کہتے ہیں۔ جو ایٹریمز اور وینٹریکلز کے بیچ میں ویلوز ہیں یا دروازے جنہیں کہہ لیں، وہ ہیں مائٹرل ویلو اور ٹرائیکسپڈ ویلو، اور جو ویلوز ہیں وینٹریکلز کے بعد آگے پلمونری آرٹری اور ایورٹا میں، وہ ہیں پلمونری ویلو اور ایورٹک ویلو۔ جب وینٹریکلز کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ بلڈ آگے کی طرف جائے، پیچھے کی طرف نہیں۔ تو ان کی کانٹریکشن کے ساتھ یہ جو پیچھے کی طرف ایٹریمز کی طرف ویلوز ہیں یہ دونوں بند ہوتے ہیں۔ اب دروازہ جہاں بھی بند ہوتا ہے اگر زور سے ہوتا ہے تو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو جب یہ دونوں ویلوز بند ہوتے ہیں، جب وینٹریکل زور سے کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس وقت پہلی آواز پیدا ہوتی ہے لب۔ اب جب وینٹریکلز پورے کانٹریکٹ کر کے بلڈ کو آگے بھیج چکے ہوتے ہیں ایورٹک اور پلمونری ویلوز کے تھرو ایورٹا اور پلمونری آرٹری میں، تو اس کے بعد جب اب وینٹریکل نے ریلیکس ہونا ہے ایٹریم سے اور بلڈ لینے کے لیے، اب اگر اس ریلیکسیشن کے دوران اگر یہ دروازے کھلے رہیں
تو بلڈ یہاں سے واپس آ سکتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جب ایٹریم اپنی کانٹریکشن کے بعد ریلیکس ہونے لگتا ہے تو فوراً یہ ویلوز بند ہو جاتے ہیں، یہ دروازے بند ہوتے ہیں. اور یہ جب دروازے بند ہوتے ہیں تو اس میں وہ S2 سیکنڈ آواز پیدا ہوتی ہے، ڈب. تو وینٹریکلز کی کانٹریکشن کے شروع میں لب اور اینڈ پر ڈب، لب ڈب، لب ڈب. اور یہ آواز کچھ یوں ہوتی ہے. اب اس آواز کی بڑی سگنیفیکنس ہے، میڈیکل سگنیفیکنس تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ اس کی فلاسفیکل اور اسپریچول سگنیفیکنس بھی ہے. یعنی اس کی طبی اہمیت بھی ہے، لیکن فلسفہ اور روحانیت میں بھی اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. میڈیکل سگنیفیکنس تو یہ ہے کہ لب ڈب، یہ جو دو آوازیں ہیں، یہ ہارٹ کی ہیلتھ کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں. جب ہم اسٹیتھوسکوپ لگا کر پیشنٹ کا ہارٹ سنتے ہیں تو ہم اسی لب ڈب پر غور کرتے ہیں، اور ان کی انٹینسٹی، ان کی سپیسنگ، اس کا ردم، یہ سب کچھ ہمیں ہارٹ کی ہیلتھ کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایڈیشنل اور آوازیں ہوں جس طرح مرمرز وغیرہ، تو اس سے ہمیں کچھ ہارٹ میں موجود ہونے والی پاسبل بیماریوں کا بھی پتہ چلتا ہے. اور دوسری اس کی میڈیکل سگنیفیکنس یہ ہے کہ جب تک لب ڈب ہے تو زندگی ہے، جب یہ لب ڈب ختم رک گئی تو پھر زندگی بھی رک گئی. فلاسفیکل سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ لب ڈب ہمارے اندر ایک کلاک کی ٹک ٹک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک کلاک رکھ دیا ہے کہ جو بس چلتا جا رہا ہے، جس کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، اور وہ ہمیں ایوری پاسنگ مومنٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی اب آگے کی طرف چلتی جا رہی ہے، بغیر رکے، بغیر اپنی سپیڈ اور راستہ چینج کیے یہ آگے کی طرف جا رہی ہے. کلاک کی ٹک 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 جاری ہے، اور ایوری لب ڈب جو ہے اس گنتی کو پورا کر رہی ہے کہ جو ہمیں خالق نے اس دنیا میں عطا کی ہیں. اب ہمارا جو ہارٹ ہے وہ ایک منٹ میں تقریباً ایوریج 72 بار وہ دھڑکتا ہے، یعنی 72 بار لب ڈب کی آواز کریٹ ہوتی ہے. ایک دن میں تقریباً 1,00,000 بار، اور ایک سال میں تقریباً 3.5 کروڑ بار، اور 80 سال کی عمر تک تقریباً 3 ارب بار یہ لب ڈب یہ ہوتی ہے. لیکن اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگرچہ یہ 3 ارب بہت بڑا نمبر معلوم ہوتا ہے، لیکن صرف کل سے لے کر آج تک اس میں سے 1,00,000 مائنس ہو گیا. آج سنڈے ہے، پچھلے سنڈے سے لے کر آج تک 7,00,000 اس میں سے مائنس ہو گئے، اور اگر میری زندگی آگے بھی ہے تو اگلے سنڈے تک مزید 7,00,000 اور مائنس ہو جائیں گے. تو فلاسفیکلی ہمیں یہ لب ڈب اس وقت کی اہمیت کو بتا رہی ہے کہ یہ جتنا ہمارے پاس محدود وقت ہے اس کو استعمال کر لیا جائے. اور اس کے بعد ہے اسپریچول سگنیفیکنس. اسپریچول سگنیفیکنس یہ ہے کہ ایک تو یہ ریمائنڈر ہے اللہ تعالیٰ کی مرسی کا کہ ہم نے اپنا ہارٹ خود بنایا نہیں، ہم نے اس ہارٹ کو ڈیزائن نہیں کیا، ہم اس ہارٹ کو خود سے چلا نہیں رہے، ہم اس میں چلنے والی بجلی کا بل نہیں ادا کر رہے، ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جس بھی حالت میں ہیں یہ مسلسل چلتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے چلا رہے ہیں. اور یہ بھی کہ ہم اس کے چلنے پر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، کہ جب تک وہ اسے چلائی رکھے گا یہ چلتا رہے گا. اور جس وقت ایک تھوڑی سی وجہ بنا کے، تھوڑا سا سبب بنا کے ایسے نوڈ میں کرنٹ بننا بند ہو جائے، آگے کوئی نرو ڈیمیج ہو جائے، اے وی نوڈ میں جہاں تھوڑی دیر کے لیے رکا ہے کرنٹ وہ بالکل ہی رک جائے، تو ایوری لب ڈب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرسی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے چل رہی ہے، اور ہم اسی پر ہمارا پورا انحصار ہے. اور ایک جو بہت خوبصورت اس میں جو روحانیت کا پہلو ہے وہ یہ ہے، اس لب ڈب کی آواز کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ لب ڈب خالی ایسی آواز نہیں ہے کہ بے مقصد سی آواز، بلکہ یہ ہمارے دل میں اللہ کا ذکر جاری ہے، اللہ کے نام کا ذکر، اللہ کی وحدانیت کا ذکر. اب ہو سکتا ہے یہ بات تھوڑی سی آڈ سی لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی پاکی تو 7 آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. اب تمام مفسرین نے
یہ جو کوئی چیز ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں ہر چیز شامل ہے۔ کوئی چیز کا مقصد یہ ہے کہ ایوری تھنگ، چاہے وہ جاندار ہو یا ہمیں بظاہر بے جان لگتی ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، اور چاہے کوئی پتھر ہوں، سب چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں تو جو اس پوری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے، اور اس اشرف المخلوقات انسان کے اندر جو اشرف الاعضاء ہمارا ایک عضو ہے جو کہ دل ہے، وہ کیسے تسبیح نہیں بیان کرتا ہوگا؟ تو عین ممکن یہ ہے کہ یہ لب ڈب جو ہے یہ اللہ کی تسبیح ہی ہو، اور اگر غور کریں تو یہ لگتا بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب یہاں یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تو ایک نام ہے، ایک لفظ ہے، لیکن یہ دو ساؤنڈز ہیں، تو ہم اللہ کے نام کو دو ساؤنڈز میں کیسے کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ الالہ بھی ہے، تو اگر ہم اسے سیپریٹ بھی پڑھنا چاہیں دو ساؤنڈز میں تو الالہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض صوفی بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بیسیکلی لا الہ الا اللہ ہے، تو وہ دو سیٹس آف ساؤنڈز کو ملاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے، اور وہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اسے دیکھیں تو شاید ایسا بھی ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بھی ممکن ہے۔ اور پھر یہ تسبیح، یہ اللہ کا ذکر ہمارے سینوں کے اندر دن رات ہر وقت، ہم سوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، غفلت میں ہیں یا ظاہری طور پر اللہ کی یاد میں بھی ہیں، یہ ذکر ہر وقت جاری و ساری ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اس سے اور آگے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ رگ جان جسے شاہ رگ بھی کہا جاتا ہے، یہ ہماری گردن کی رگز ہیں۔ اس کا مطلب زمانی بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب مکانی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب روحانی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو مکانی سینس میں یا فزیکل سینس میں یا فزیولوجیکل سینس میں دیکھیں تو یہ ہماری شاہ رگز ہیں، تو ان شاہ رگز سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو مکانی طور پر فزیولوجیکلی اس سے قریب جو ہے وہ ہارٹ کا وہی مقام ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر جاری و ساری ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ جتنا کچھ یہاں پہ میں نے آج ایکسپلین کیا ہے بس وہی واحد ایکسپلینیشن ہے، اس کی کئی اور ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے کہ بھئی ہم قیامت تک، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم قیامت تک اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے لوگوں کو، یہاں تک کہ وہ سارے بلیو نہ کر لیں۔ تو نہ جانے کتنی ہی نشانیاں اور ہمیں ملیں گی، لیکن اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو پرواز دیں، ہم اپنی سوچوں کو ظاہری ہورائزن سے بھی آگے لے جا کر سوچیں اور دیکھیں اللہ کی نشانیوں کو اور ان صداؤں کو جو ہمارے سینوں کے اندر جاری ہیں۔ اللہ اللہ، تو یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور خود تمہارے اپنے وجود میں نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے غور و فکر کو بڑھائیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک گھڑی کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگرچہ محدثین کے مطابق اس حدیث کی سند میں تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ قرآن اور سنت کے مفہوم کے عین مطابق ہے۔ تو اس غور و فکر کو جاری رکھیں اور اپنے ویل بینگ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھیں۔ السلام علیکم۔